داد کن نظرن جو من مزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل رحمان بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنیفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک کے اندر میری اور آپ احباب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم آپ کرنو حق سچ الکرم بھی توفیق عطا فرمائے سنا کے سانو سارا اس کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے جو الفاظ قرآنیہ پڑھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم فرمایا کہ نبی تہاڈیاں جاناں تو تہاڈا زیادہ مالک وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی دیاں جو پاک بیویاں نے یہ مومنہ دیاں ماما نے یہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینے اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ ہوئی میرے نبی کی پاک بیوی سچے مومنہ کی سچی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مثال با کمال ہوئے اج اس حوالے نال کچھ گزارشات پیش کروں گا اللہ کریم نے میرے نبی کی اہل بیت کو پاک فرمائے حضور کے اصحاب نے پاک فرمائے نہ میرے نبی کی اہل بیت معصوم نے تو نہ حضور کے اصحاب معصوم نے معصوم صرف انبیاء نے نہ اصحاب نبی معصوم نہ آل نبی معصوم معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی جماعت ہے لیکن اے محفوظ عن الخطا ہے اللہ کریم نے اپنی رحمت نال گناہاں کو محفوظ رکھا ہے یہ سادہ اہل سنت کا عقیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے ایک جھوٹ دا پرندہ لایا جاتا ہے کہ آپ بھی حضرت امیر معاویہ نے دعوت کی تھی کہ گڑا کھودیا سی آپ جا رہے سن تے رستے چ گر گئیاں اس کھڈے دے وچ تے اُتے ٹکر دے دتا تے آپ کی شہادت ہو گئی حالانکہ اس دا کوئی حقیقت نال تعلق نہیں بلکہ آپ بیمار ہوئے طبعی بیماری کی وجہ تو جتنی عمر رب نے عطا
سنیا گیا یہ کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت نال اور اے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایسے شان دی مالک نے کہ آج جدو اسی اپنے پتراں دی شادی کرنے ہیں کہ اسی جان کے دلوں باپ رشتہ دار جا کے بچی میں دیکھتے ہیں یا کہ آج کل موبائل کا دور ہے بچی کو دیکھ کے آگے ماں باپ اپنے بیٹیاں کہندا ہے کہ بیٹا سا فلان جگہ تے تیرا رشتہ ہے تینوں مقبول ہے یا نہیں کیا تیرا رشتہ اس جگہ پہ کر دئیے تو بیٹا کہندا ہے ٹھیک ہے ابو جان کو سنا دو ایک یہ بھی طریقہ ہے لیکن ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آج کل بعض لوگ کوئی رشتہ دیکھ لیتے ہیں آ کے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ابو جان فلان جگہ پہ ہمیں رشتہ لیتے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ماں باپ جا کے رشتہ ملنے سماج کے نال لے لیتے ہیں کیونکہ ماں باپ کو نہیں ڈر ہوتا ہے لیکن رشتہ نہ لے کے پتا کہ پتر گولیے نہ کھا لے بولو تے صحیح ایڈے چبل لوگ نے جو بیویاں پیچھے گولیاں کھا لے عورت پیچھے جان دے دیں ایک نکی کی خواہش پوری نہ ہوئی تو گولیاں کھا لیا انہاں تے بڑا نہیں کچھ ہو سکتا میرے دوست عرض کر رہا سا یہ طریقہ ہوتا ہے جب اسی اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں لیکن ذرا سوچ آج تو باپ جانا رشتہ دیکھنے واسطے جا کے بچی کی موبائل تصویر لینا دیں یا ویسے ہی کوئی تصویر فوٹو لے آتے آ کے اپنے بچے کو ماں باپ دکھاتے ہیں بیٹا ایک دن جنم والی کا ہوئے اگر تینوں پسند ہوئے تو میرا رشتہ لے آئیے کہ بیٹا کیا دیتا ٹھیک ہے تو جان لگا تو دل کرتے کہ ڈر لگا لیکن اما عائشہ صدیقہ کون نے آتے میں حصہ خدا کی قسم صحیح بخاری ہوگا میرے پاک ربی نے فرمایا کہ جبریل امین ریشم کے سفید کپڑے ایک تصویر لے کے آنے سن کہ آپ کے وہاں فرماندہ ہے سونے تصویر دیکھو ایک تصویر عائشہ صدیقہ کی ہے اور رب فرماندہ ہے سونے اسی نے تیرے نکاح دے میں پسند فرما دیا اسی میں پسند فرما دیا اے وہ اما عائشہ صدیقہ اور میرے نبی نے پاک بارگاہ سیدنا فاروق اعظم نے عقیدہ سی سونیا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نکاح پڑھاتا ہے تو آٹا نکاح اما عائشہ دے نال کتنے بڑا ہے بولو تے صحیح تو آٹا نکاح اما عائشہ دے نال کتنے بڑا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا عمر میرا نکاح عائشہ صدیقہ دے نال میرے رب نے پڑھایا لوگوں ذرا غور کرو دنیا دے نکاح اج پڑھائے ہوئے غلط ہو سکتے ہیں اگر نکاح پڑھان والا برا ہوئے پڑھن والا تیرا تے میرا مجبار دے قریب آگا ہوئے تو وہ نکاح کبھی غلط ہو سکتا بولو تے صحیح وہ نکاح کبھی غلط ہو سکتا نہیں وہ اما عائشہ صدیقہ نے میرے دوست کہ آج اگر کوئی ساڑھے تے الزام لگے نا یا ساڑھے گھر والے تے الزام لگے تے کول گواہ بھی میں چاہتے گواہیاں دین واسطے لیکن میرے نبی دا گھر آنے جنہاں تے جدو الزام لگیا تے او جو گواہیاں دین واسطے پھر ان کی دنیا دار نہیں بولیا بلکہ عرشاں کو خدا نے گواہی دی عرشاں تو گواہی آگے کرونا رہے حق حضرت یوسف علیہ السلام تے بی بی زلیخا نے الزام لایا پنگوڑے دے وچوں بچے نے گواہی دی حضرت مریم تے جدوں الزام لگا کہ آپ نے بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے بیٹے نے بچپن وچ گواہی دی لیکن جسے بات سے گواہی پنگوڑے وچوں بچہ دیندا جسے بھی گواہی گود وچ بچہ دیندا لیکن میرے نبی دا او بھرا ہے جدوں حضور دی بیوی تے الزام لگا گواہی اکثر خدا نے عطا گواہی پھر عرشاں میرے دوست میرے نبی نے کہا بارگاہ چلا صحابہ بیٹھے حضور نے حضرت عمر نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا تیرا عائشہ صدیقہ دے بارے کی خیال ہے حضور نے فرمایا کہ تیرا میری بیوی دے بارے کی عقیدہ ہے
حضرت عمر نے بڑا پیارا دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا اللہ کریم نے مکھی کو حکم فرمایا کہ مکھی تواڈے جسم تے نہیں بیٹھ سکدی بولو تے صحیح اج ساڈے جسم تے مکھی بیٹھ گئی تے بعد دفعہ بجلی نہ ہوے تے پھر زیادہ ہی تنگ کر دیندی بولو تے صحیح ساڈے جسم تے مکھی بیٹھ گئی ہے لیکن حضور دے جسم اقدس تے کبھی مکھی نہیں سی بیٹھی اونچی آواز میرے سرکار مدینہ دا غلام میرے تے تیرے وجدان دے کریم آقا دے جسم اقدس تے کبھی مکھی آ کے نہیں بیٹھی اس لیے تے میرے اعلیٰ حضرت فرما دے نے چین کے جسم اطہر پہ بیٹھی نماتی کبھی اس جسم کی نظافت تیرا سلام مصطفیٰ جانے جنہاں نوں روزہ لگیا انہاں نے ویسے روزہ نہیں لگتا کدے عموماً بولیا جاتا روزہ لگتا روزہ نہیں لگتا بھوک تے پیاس لگنی لیکن مشہور جو قول ہے جنہاں نوں لگے نا روزہ انہاں بولو او آستہ بولو انہاں دی اپنی مرضی تے جڑے بالکل فریش بیٹھے نا او مل کے بولو مصطفیٰ مکھی کبھی سرکار جسم تے نہیں سی بیٹھی کیوں نہیں سی بیٹھی اس واسطے کہ بے احتیاط ہوندی کئی کی دفعہ گندگی والی جگہ تے بھی بیٹھے ویسے حدیث ہے جدا مفہوم ہے کہ میرے پانی چ چائے چ گر جائے اینو ڈبو کے سٹ دیو کیونکہ تے ایک بالے چ شفا ہوندی تے اونوں پی لو پانی پلیت نہ ہوتا لیکن کبھی کبھی گندگی تے بیٹھتی سی رب نوں گوارا نہیں ہے کہ وہ مکھی میرے محبوب کے وجود میں کیسے بیٹھے اچھی آواز اس واسطے کیونکہ بے احتیاط ہوندی اج کل کئی بندے بھی غیر محتاط ہوندے وہ ہر کسی دا لنگر تے جا کے بیٹھ جاتے ہیں نہ انہوں نے پتہ ہے کہ لنگر گستاخ صحابہ ہے نہ انہوں نے یہ پتہ ہے لنگر گستاخ نبی ہے نہ یہ پتہ ہے لنگر گستاخ اہل بیت ہے نہ یہ پتہ ہے لنگر گستاخ اولیاء اللہ ہے بس وہ غیر محتاط ہوندے نے احتیاط نہیں کرتے تے جا کے بیٹھ جاندے تے بیٹھ کے کھا لیندے تے پھر بعد اس کی کہندے بس کی لنگر کھادا سی کوئی ایڈا فرق نظر تے نہیں آیا لنگر میں دسنا چاہنا چول وچ کیڑا فرق ہے کوئی جیکٹ فرق آندے چول یہ تو لنگر کھا لیندے نا تے پھر کہندے بس کوئی ایڈا فرق تے نہیں مسلکاں دے وچ بس مولویاں نے اپنی لڑائیاں پاڑیاں بولو تے صحیح اب بس مولوی آپس فساد کرا رہے ورنہ ایڈا بھی فرق نظر نہیں آتا میرے ویر نے جدوں لنگر جو کھاتا ہوئے گا تے کیویں بول سکدا ہے بولو تے صحیح جدوں بزرگ نے لنگر کھاتا ہوئے گا جوان نے لنگر کھاتا ہوئے گا تے پھر کیویں انہاں دی بد کوئی بیان ہو سکتی پھر کیویں انہاں دی برائی بیان ہو سکتی یہ غیر محتاط بندے ہوندے نے ہر کسی دے لنگر تے جا کے بیٹھ کے جیڑا غیرت مند سنی ہوندا ہے نا وہ اپنے گھروں بولو تے صحیح وہ کبھی گستاخاں دے لنگر تے نہیں پڑھدا وہ حضور دے غلاماں دا لنگر پڑھدا غیر محتاط بندہ لنگر واسطے اپنا ایمان بیچ دیتا لنگر دے پیچھے روٹی دے پیچھے ایمان بیچ دیتا وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا روٹی پیچھے ایمان بیچ دے پیسے پیچھے ایمان بیچ دے اس لنگر نامو تے نہ ہی کھاوے تے بندہ چلتا میاں صاحب فرماتے میں پیٹ قدرا تیاری
تے مرغے نالوں تے میاں صاحب فرماتے ہیں سروں دا صاحب ہو جا جتھے ویکھی بریانی دی پلیٹ اوتھے جا کے چوکڑی مار کے بیٹھ گیا ایمان بیچ دیتا ایمان تو بڑی کوئی چیز ہے کیسا ایمان ہے تیرا یہ حق گل ہونdiयाں نہیں کرنا ضروری ہونdiयाں لیکن قوم نو چبھدیاں بڑیاں نے کرنا بولو تے صحیح آ قوم کو برداشت نہیں ہونdiयाں حق دی قوم کہتی ہے ایسا امام ہوے جڑا سارے نو خوش رکھے وہ کوئی اور ہی ہوئے گا جڑا سارے نو خوش رکھے میں تو عالم ہی نہیں سمجھدا جڑا سارے نو خوش رکھدا ہوے اگر سارے خوش رہتے تے میرے نبی دی تقریر سن کے سارے نے خوش رہنا اسی انہاں تو بڑے قدیم جنہاں کی حدیثاں پڑھ کے اسی مولوی بنے اگر انہاں دا حق بیان کرتے سن تے دشمن بن جاندے سن اگر سارے دشمن بن جاندے تے سارے اس بات دی کوئی فکر نہیں یہ جان یہ ہماری آئی ہے ایک دفعہ چلی جانی ہے لیکن ٹیپو سلطان نے فرمایا سی اتر کی 100 سال زندگی نالہ شیخ نے غریب کی زندگی زیادہ چل رہی بغیر دی کے دل گزارنا ہے انسان غیر تے مند ہو کے زندگی گزارنا تاکہ قوم نو پتہ لگے بندہ آیا سی تے ہمارے قبول کر آیا اج مولوی سوچ دے کہ اسی ایسی تقریراں کریے عوام خوش ہوے کبھی ساری چھٹی نہ ہوے یہ سمجھن کہ رزق ہی ایتھے لکھیا ہوے ایک قوم جڑی بنامن والے خدا دے راضی نہیں ہوئے تیرے تے کہ میں راضی ہو یہ اس مالک دے شکوے شروع کر دیندی بھٹی غربت آ جائے میرے دوست عالم موجود ہے قرآن فرماتا لا یخافون لومۃ لائم جنہوں دنیا داروں کی فکر ہی نہ ہو چاہے ناراض ہو چاہے خوش ہو دنیا دار وہ مولا نو راضی کرے تے جڑا رب نو راضی کرتا ہے جڑا رسول نو راضی کرتا ہے وہ معافی راضی ہو جاتی ہے اگر قوم نو راضی کرے گا تو نہ خدا رسول راضی ہوں گے تو نہ اس قوم نے جنت راضی اس واسطے انسان کو ہمیشہ حق کی بیان کرنا چاہیے افضل جہاد کی سی حضور نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق سلطان جابر فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ بھی تیرے سامنے آ جائے نا تو پھر بھی کلمہ حق بیان کر دینی اچھی آواز نہ بول افضل جہاد ہے آج کشمیر جا کے جہاد ہوندا ہے اج فلاں جگہ تے جا کے جہاد ہوندا ہے افضل جہاد کرنا ہے قوم نو حق دس پتہ لگے قوم نو دین کی کہندا ہے نہیں تے قیامت دے دن انہاں دا حق ہوئے گا تے تیرا قربان ہوئے گا جنہاں لوگوں نے مطلب نہیں ہمارا چاہ کو سنا خدا سنا انہاں دی نظر صرف جیباں تو بھی ایسی گل کریے عوام دی جیباں تے پیسے نکل دے مولوی دا پیٹ دا جہنم کرتے بس اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی دنیا تے آیا سی تے کل آیا سی دان پھر بھی کل حق بیان کر میرے نبی نے فرمایا سے ابو ہریرہ جی آقا حق بیان کریں اس واسطے نہ تے تیرا کوئی رزق بند کر سکتا ہے نہ تیرے وقت تے پہلے کوئی موت دے سکتا ہے کیونکہ رزق دینے والا بھی ہوتا ہے تے موت دینے والا بھی ہوتا ہے آج جڑے حق بیان کرتے ہیں ذات ہے انہاں نوں گالیاں بھی پیندی قوم برا بھلا بھی آتی ہے نمازاں بھی پیچھے پڑھتی ہے جا کے چغلیاں بھی کرتی اس نماز کا کی فائدہ جس امام دے پیچھے نمازاں پڑھی تے جا کے چغلیاں کی ہوئی امام مالک دا فتوی ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ او امام جڑا مسجد نبی دا خطیب تے مسجد نبی دا مدرس سی جنہ دیاں لکھیاں کتاباں اج مولوی پڑھ کے ممبراں تے بیٹھ کے بیان کرتے ہیں اور فرماندے جن دے صحیح اور عقیدہ سنی عالم دین میرے دین دی تبلیغ کرنے والے اگر کسی بندے نے انہوں نے گالی دی تو اس بندے دا موت کا وقت آئے گا وہ بندہ ایمان کے دنیا میں نہیں جائے گا بلکہ کفر کی حالت میں دنیا میں پڑ جائے گا جن نے عالم دین کی توہین عالم دین دی جتی نو جتنی کہنا بہتر ہوگی انسان کو اپنے وچ حیا ادب پیدا کرنا چاہیے حیا بہت بڑی دولت ہے حیا نہیں ہے حضور فرمایا اذا فاتك الحیا فقل ما شئت جدے وچوں حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کر پھر انہوں باپ دی تعظیم بھی ختم ہو جاتی ہے مرشد دی امام دی بڑے دی تعظیم ہو جاتی ہے کیوں او دے دل وچوں حیا نکل گیا
ان جو مرضی کرتا میرے دوست انہاں نوں نہ سنیا کر جنہاں نے تینوں چاپلوسی دے خلاف سنائے دین دسنے انہوں سنیا کر میرا اہم دین بیان کرے تینوں پتہ لگتا ہے حق کی ہے تے جھوٹ کی ہے اچھی آواز سنیا کر جڑے تینوں حق باتاں دی پہچان دسن عرض کر رہا سا کچھ بندے غیر محتاط ہوندے ہر کسی دے لنگر تے جا کے بیٹھ جاندے ہر کسی دے لنگر تے نہ بیٹھیا کر حضور دے غلاماں دے نال بیٹھیا کر تخت سکندری پر دھوپ نہیں بستر لگا ہوا ہے جنگا تیری والی میرے سرکار دی گلی دے غلام نے بادشاہاں دے کول جا کے بیٹھے اج تے مولوی ایسے آگے غریب واسطے جنازہ ہے تے دعا نجائز ہو جاندی ہے بادشاہاں دی بیوی مر جائے تے پھر رو رو کے دعاواں منگیاں جاندیاں اونچی آواز نال تے قوم دی اکھاں تو اجے بھی پردے نہیں ہٹے اجے بھی قوم کہندی ہے بس اے مولوی ہے اپنی انہاں نوں بس فساد تے جمع کرنا کوئی تے تیرے تینوں رب نے دل دتا ہے حضور نے فرمایا بڑا مفتی ہے ہوتا کہ کتاباں پڑھ کے دیکھ لیا کر حق کی ہے تے جھوٹ کی اگر یہی گل کرنی ہے تے کلمہ یزید بھی پڑھدا سی کیوں مولا حسین دے مقابلے چ آیا تو شرابی کبابی بندہ سی مولا حسین نے آکھیا جڑے ہتھاں دے بوسے لے نے نا میرے نامے نے تے جیڑی گردن دے بوسے لے نے اے گردن میں کٹا کے دیاں گا لیکن ظالم دے ہتھاں وچ اپنے ہاتھ نہیں دے سکدا اے حسینیہ دا کردار ہے ایک یزیدیہ دا کردار ہے تے یزیدی نہیں بننا چاہیے حسین کو لوگاں حسین دا غلام بننا چاہیے عرض کر رہا سا مکھی کبھی میرے نبی دے جسم تے نہیں بیٹھی گل یاد ہے کہ نہیں یاد اونچی آواز نال سبحان اللہ مکھی کبھی میرے نبی دے جسم تے نہیں بیٹھی کیوں نہیں بیٹھی کیونکہ کبھی کبھی گندگی والی جگہ تے بیٹھتی رب نو گوارا نہیں کہ مکھی میرے نبی دے جسم تے بیٹھے حضرت عمر نے عرض کیتا سونیا جس رب نو اے گوارا نہیں کہ جیڑی مکھی گندگی والی جگہ تے بیٹھدی ہے او مکھی والے جو دے اقدس تے بیٹھے میرا رب اس مکھی دے تاکہ جسم تے نہیں بیٹھن دینا او تواڈے کارے چھاڑ اس بیوی نو کیویں رکھ سکدا ہے جے وچ عیب ہوے اج لوگ کہندے نے عائشہ وچ عیب سی آپ تے تہمت لگی بہت بڑی او عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے عقیدے کی درستی کرو تاکہ کسی ظالم دے پروپیگنڈے وچ نہ آؤ کسی نبی دی کام دی توہین نہ ہو عقیدے کی درستی کرو فرمایا جیڑی مکھی نو رب نے تواڈے جسم تے نہیں بیٹھا دیتا کیوں گندگی والی جگہ تے بیٹھدی ہے او بیوی تواڈے گھر کیویں رکھے گا جے وچ عیب ہو سکدا میرے دوست اتنے نالے بھی گل کرتا جاواں میرے نبی دی پاک بارگاہ چ نہ جبریل نہ آیا جبریل حضور دا دوست ہے تو حضور دی بارگاہ چ نہ آیا جدوں یار نامہ آیا حضور نے انتظار کیتا جدوں ملاقات ہوئی میرے نبی نے فرمایا جبریل کافی عرصہ ہو گیا تو ملن نہیں آیا عرض کیتی سونے تواڈے گھر دے اندر کتے دا بچہ ہے تے جتھے کتے دا بچہ ہوے نا تے سونیا اوتھے رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے کیونکہ وہ پلید ہوندے اونچی آواز نال جنہاں نے اج شوقین واسطے رکھے ماں پیو نو دودھ نہیں ملدا کتیاں نو دودھ پلایا جاتا بوڑھا ماں باپ ہے اونوں بادام نہیں کھلائے جا سکدے اج لاؤ تے کتیاں نو بادام کھلایا فرمایا کتا پلید ہے جتھے پلید چیز ہوے اوتھے رحمت دے فرشتے میرے نبی دی پاک بارگاہ جبرائیل نے فرمایا سونا نہیں آندے میں عرض کرنا چاہنا جتھے پلید چیز ہوے اوتھے رحمت دے فرشتے بولو جتھے پلید چیز ہوے رحمت دے فرشتے نہیں آ سکتے میرے نبی دے روزے تے 70,000 فرشتہ صبح آندا تے 70,000 شام نو آندا پتہ چلیا میرے نبی دے نال سون والا ابو بکر بھی جان میں تے عمر بھی جان میں اج جیڑا ذاکر کتا بھوکدا ہوے تے ابو بکر نے فاطمہ دا حق کھا لیا عمر نے خدا کر دیتا ایک کمینے تے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی دے صحابہ کا غلط نہیں ہو سکتے قرآن فرماتا ہے بما بدلوا تبدیلا انہاں وچ کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی اے او صحابہ نے جنہاں حضور دے نام تو جان دے نذرانے میں سن انہاں زاکراں نو کی پتہ جڑے شراب پی کے نہ سر تے ٹوپی تے نہ نماز دے نیڑے تے بھنگ پی کے چرس پی کے آپ آقا نہ فاطمہ دے بڑے منن والے دسی علی تے بڑے مولانا انہوں کی
پتہ علی دی شان کی اے تے حضور دے غلاماں کو پوچھا کرو کہ علی دی شان کی ہوگی میرے دوست اس تو بعد میرے نبی نے عثمان کو فرمایا عثمان تو دس میری بیوی تے بارے تیرا کی عقیدہ ہے حضرت عثمان عرض کرتے نے سونیا رب نے تواڈے جسم دا سایہ نہیں بنایا حضور دے جسم دا سایہ نہیں سایہ اس واسطے نہیں سی بنایا تاکہ جب انسان چلتا ہے تے نال پہ بندہ چلے نا تے سائے تو دے قدم پیر ہوتے ہیں حضرت عثمان نے کہا سونیا جس رب نے ایک دوبارہ نہیں کہ تواڈے سائے دے تے کسے غیر مرد دا قدم آوے وہ رب ایک کہنے دوبارہ کرے گا کہ میرے محبوب کے گھر دے اندر کوئی بیوی ہوئے جن وچ عیب ہو گیا وہ رب کہنے دوبارہ کرے اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا تو دس عائشہ دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے علی دے ملنگاں نوں میں دسنا چاہنا علی دا عقیدہ سنو جڑے عائشہ صدیقہ دے بارے طرح طرح دے لفظ پاک میں بولتے ہیں میرے دوست میرے نبی دے پاک بارگاہ وچ غلام نے ٹکی کی سونے ایک دفعہ میں تواڈے نال نماز پڑھ رہا سا تسی پڑھا رہے سی تے میں پڑھ رہا سا تسی دو رکعتاں پڑھا کے اپنی جوتی مبارک نالین مبارک اتار دیتی فرمایا ہاں علی فرمایا آقا میں تواڈے کولوں سوال کیتا سونے تسی انج کیوں کیتا ہے نماز پوری نہیں ہوئی پہلے جوتی اتار دیتی ہے تے میرے نبی نے فرمایا سی کہ علی میری نالین دے نال نا جوں دا خون لگ گیا سی جوں دا کیدا خون لگا سی جوں دا ذرا خود ویکھو کڈی وڈی ہوندی ہندی بھی 2-4 کلو دی کتنا خون نکلدا ہے ایک نکا جا خون تھوڑا جا خون ہوندا ہے تے حضور دے قدماں دے نال لگن والی نالین نال لگی ہو جوں تے دا خون تے رب نے فرمایا سونیا تیرے قدماں دے نال لگن والی جوتی میں جوں دا خون لگ گیا کلی دے سونیا پہلے علم اور تقوا دے باقی نماز بعد اچھی آواز نہ پہلے علم اتار باقی نماز بعد پڑھی سونیا میں اودوں ہی اندازہ کر لیا کہ جس رب نے تواڈے قدماں دے نال لگن والی نالین نال اگر جوں دا خون لگے رب نوں او گوارا نہیں ہے رب یہ کہنے گوارا کر سکدا ہے کہ تواڈے گھر وچ او بیوی ہوے جہدے وچ عیب ہوے تواڈے گھر او بیوی ہوے جہدے وچ عیب ہوے اج ذاکر بھونک دے کہ عائشہ صدیقہ در فلاں تہمت تاریخ میں یہ لکھا ہے تاریخ میں یہ اسی طریقہ کو نہیں مانتے جہدے وچ حضور دے ازواج تے حضور دے صحابہ تے ہوئے اسی انہاں نوں دیکھ کے قرآن دی نظر نہ حضور دے فرمان دی نظر نہ انہاں ذاکرہ کو بندہ یہ پوچھے کہ اج گھوڑا جدوں محرم آندا ہے محرم تے گھوڑے تے بڑے پھل پائے جاندے ہیں بڑا انہوں سجایا جاندا ہے پھر اودے تھلوں دے بھی گزردے طرح طرح دے جڑے انہاں دے کارنامے لوگ کرتے نے پھر تے انہاں کول بندہ پوچھے بھئی اے جڑا گھوڑا ہے کیا اے وہ گھوڑا ہے جدے تے مولا حسین بیٹھے سن نہیں جی وہ گھوڑا تے نہیں ہے تے پھر بندہ انہاں کول پوچھے کیا اے اس گھوڑے دی نسل دے وچوں جدے تے حسین بیٹھے سن نہیں جی وہ نسل دے وچوں بھی نہیں ہے پھر کیوں چندے ہو کیوں اتنا محبت بیان کردے ہو اس سوال تے کرنے دی کیونکہ اس گھوڑے دی شبیہ ہے مشابہ ہے میں دسنا چاہنا اس گھوڑے تے حسین دوے بھی نہ اودی نسل دے وچوں بھی نہ ہوئے اپنی طرفوں جہاد ہو دے اودے نال اتنا پیار کر رہے ہو جس عائشہ صدیقہ دا نکاح خود میرے رب نے اپنے محبوب کے نال پڑھایا اودے نال کیوں لگے بات اس ہم عائشہ صدیقہ کے بارے میں نہ بے کر میرے دوست جدوں میرے نبی نے اپنے غلاماں کو عقیدہ پوچھ لیا نا کہ جبریل آئے کون آیا اونچی آواز نال جبریل آئے میرے سرکار مدینہ دا غلام جبریل امین آ کے حاضر ہوئے عرض کرتے نے سونیا تسی اپنے غلاماں کو عقیدہ پوچھ لے آئے ہن رب نے مینوں بھیجیا ہے جا کے اپنا عقیدہ بیان کر رب فرماتا ہے تیری بیوی سچی ہے انہاں تے الزام لانے والے جھوٹے نے اس واسطے رب نے قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر 18 پارے کے اندر ہم عائشہ صدیقہ بنت ابی کے قرآن میں 18 آیات نازل فرمایا رب فرماتا ہے سبحان اللہ
رب آکے پاک ذاکر آکے نہیں پاک ذاکر دی مننا گے کہ رب دی مننا گے بولو دے صحیح میرے دوست کہ وہ عائشہ صدیقہ نے کہ اتنی شان سی آپ کہ جدو آپ حضور کا آخری وقت آیا نا کہ اما عائشہ فرماتے ہیں حضور کا سر انور میری گود سی میرے سینے تے ٹھوٹی کے درمیان سی میرے بھائی آئے انہوں نے کوئی مسواک سی حضور نے تکیا میں سمجھی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے میں آئے کہ یہ سونے مسواک کرنے میرے نبی نے ہاں فرمائی اما عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے بھائی کو مسواک لئی پہلے انہوں اپنے منہ دے وچ چبایا اچھی آواز آج لوگ کہندے نے حکے تے بیٹھ کے جیڑا بیوی دا جھوٹا کھاوے رن مرید ہو جائے بولو تے صحیح رن مرید ہو جائے جیڑا بیوی دا جھوٹا کھاوے میں دسنا چاہنا بیوی دا جھوٹا کھان والا رن مرید نہیں ہوگا جیڑا رن مرید ہوندا ہے جمدے رن مرید اور یہ گلاں چ کس نوں بولنا ہے سبحان میرے دوست کدی بیوی دا جھوٹا کھان والا انسان رن مرید ہوندا ہے حضور دی حدیثاں تانوں یاد نہیں تاں دے گھراں وچ ساڈے نفرتاں پھیلیاں آج لوگ کہتے ہیں بیوی نال بیٹھ کے نہیں کھانا کھا سکتی بچے نال بیٹھ کے نہیں کھا سکتے میری شان وچ فرق ہے حضور نے فرمایا کہ دسترخوان تے بیٹھو حضور دی سنت چھوڑی تاں کلام وچ بے برکت نہ اتفاقی حضور دی سنت کی سی ہم ایسا فرماتے ہیں میں گھر وچ پانی پی رہی سی کٹورے وچ پانی پی رہی سی بڑا برتن سی آپ خورا اودے پانی پیتا حضور آئے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی آقا فرمایا میں بھی پانی پیتا اما عائشہ فرماتی ہیں میں پانی پیتا حضور نے فرمایا عائشہ پانی تے پیتا ہی یہ نہیں دسیا کہ کتھے منہ رکھ کے پانی پیتا سی اج 10 جتھے تو منہ رکھ کے پانی پیتا سی محمد نے منہ رکھ کے پانی پیتا حضور کیسی تعلیم دے من یہ اپن بیوی دا جھوٹا کھاؤ تے بندہ رن مرید ہو انہاں جاہلاں دی مننا گے کہ حضور دی مننا گے جاہلانہ رسماں ساڈے گھراں وچ آئیاں جیدا کوئی تصور ہی نہیں ہے زور نور وہ ایسی شان دے مالک نے کہ میرے پاک نبی کے بارے چ عائشہ فرماندے حضور میرے نال آ کے کپڑے بھی دھلاندے سن حضور میرے نال جب میں سبزی کٹتی سا سرکار نال بیٹھ کے سبزی کٹواندے سن بولنا نہیں کام بڑا ہوتا ہے کپڑے بھی دھلاندے سن سبزی بھی کٹواندے سن اب عائشہ فرماندے ایک دفعہ میں تندور تے روٹیاں پکا رہی سن حضور آئے میرے نبی نے آ کے فرمایا عائشہ دل کرتے تیل نہ رل کے روٹیاں نہ پکاؤں عرض کیتی سونے پکا لو روٹیاں حضور نے 2-4 پیڑے لائے فرمایا 2-4 منٹ بعد اتار دیا روٹی پک گئی سرکار تو بعد یہ روٹی کون سونی پکا روٹی پک گئی کچھ دنوں تو بعد پھر سرکار آئے دیکھا اماں روٹیاں پکا رہی فرمایا عائشہ دل کرتا ہے پھر روٹیاں پکا پھر روٹی پکائی فرمایا 2-4 منٹ بعد اتاری جا کے کی دیکھا روٹی پکتی آدھا گھنٹہ گزر گیا اگ نو تیز کیتا لیکن روٹی نہیں پکتی ادھ کی سونے ادھر 2-4 منٹ پکی اج نہیں پک رہی میرے نبی نے فرمایا ادھر جیڑی پکائی سی اپنی امت دے مرداں نو درس دین واسطے پکائی سی کہ گھر وچ نواب بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے دوسرے نہ کر کے کام نہیں کرنا اج تے مرد گھر آ جاوے نا باہر بڑا سونا ہوندا ہے باہر انہوں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں باہر پڑھتا جائے گا متھے تے ور بیٹھے جاویں تے بیوی بچے کہندے جاون گے آن تو جلال تو آئی بلا بس یہ بھی کوئی مرد جڑا گھر آوے تے بیوی پریشان تے بچے پریشان ہو جاون مرد بن کے آنا چاہیے تھانے دار بن کے نہیں آنا چاہیے اچھی آواز نال باہر لکھ چنگا ہوے گھر بیوی نال چنگا نہ ہوے حضور نے فرمایا اودی او کیسا بندہ ہے باہر اودے ہاتھ لوگ چومن گھر والے نال دا سلوک اچھا نہ ہوئے سرکار نے فرمایا تواڈے سے اچھا بندہ وہی ہے جڑا اپنے گھر والے نال سب کو فرمایا ادھر پکائی تھی امت دے مرداں نو تعلیم دین واسطے اج پکائی تھی اپنی شان میں کھانا واسطے سارے کوئی شان فرمایا میں دسنا چاہنا تھا جس آٹے نو محمد کریم دا ہاتھ لگ جائے وہ دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی جس غلام کے دل میں حضور کا پیار آ گئے انہیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی یار لے کے دیا دل میں حضور یار لے کے دیا ایک نہ جایا کر لوگوں کا مال ویچ پکا سچا کیتے دریا کر
پیر جماعت علی نے فرمایا تھی گردی پرانی ہوئے بدل نمی، مکان پرانا ہوئے بدل نمی، کپڑے پرانے ہو جاؤں بدل نمی، عقیدہ نہ بدلی، عقیدہ ہوئی دنیا میں کی نال عقیدہ بدل چھڑیا، یار بدلے تو نال عقیدہ بھی بدلیا۔ اذکار ایسا عائشہ صدیقہ نے پاک او امی عائشہ صدیقہ ایسا سلوک فرمان کے ایک دفعہ سی غزوے تو آ رہے سن تے میرے سرکار مدینہ رضی اللہ تعالی حضور نے اپنے غلاموں نے اکثرات فرمایا تجھے اگے جاؤ، چلے گئے غلام، امی عائشہ صدیقہ دے سرکار پیچھے، میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ آج ذرا دوڑ نہ لائی، فرمایا سونے نوکر کی تے نفرہ کی، دوڑ شروع ہوئی، تھوڑا جا صبر کیتا، امی عائشہ صدیقہ کے ننگی سرکار پیچھے جاگے، پھر ایک غزوہ آیا، امی عائشہ فرمانے سرکار میں غلاموں لوگے بھیجا، فرمایا عائشہ پھر دوڑ لائی، امی عائشہ فرمانے میرا جسم ذرا وجود پانی سے میں پیچھے رہ گئی، سرکار اگے لنگے، اگے جا کے سرکار نے فرمایا ہاتھ ہی دل کا، عائشہ اجبان میں برابر ہو گیا، لیکن کسی بھی دنیا سے اجبان ہو گیا، سرکار نے یہ تعلیم دیتی کہ اس طرح گھر چلاؤ، اگر اسی شریعت عمل کریے تو کبھی طلاق کی نوبت نہ ہوئی، آج تھوڑا جا غصہ آیا تے تین طلاقاں کٹھیاں بن بریکی طلاق، پھر جدوں 15-20 منٹ بعد 2 دن بعد سکون دماغ فریش ہو گیا نا، وہ مولوی کی کوئی حال کڈو پھر کوئی حال کڈو غصے تے بڑے سی طلاق دے چھڈی، میں کہنا چاہنا کدی کسی نے پیار وچ بھی طلاق دتی، بولو تے صحیح، کدی کسی نے بیوی دے نال بیٹھ کے روٹی کھانے آکھیا ہوے کہ بابا اج تو سالن بڑا ہی مزیدار بنایا تے آکھیا تے تین طلاق آکھیا، کدی کسی نے طلاق ہوندی غصے دے وچ، اسے بات شریعت نے حد رکھی کہ تین طلاقیں اکٹھیاں نہیں دینی چاہیے، شریعت عمل کریے تے کاٹیاں ہو، شریعت عمل اسی کر دیں تے پھر کار تباہ و برباد ہو۔ میرے دوست عرض کر رہا سا ایک دفعہ میرے نبی دی پاک بیویاں نے عرض کیتا سونیا ساڈا خرچہ بتاؤ، کی کرو خرچہ بتاؤ، حضور نے فرمایا اللہ نال گل کراں جیویں رب دا حکم ہویا اونجی ہوئے گا، اونچی آواز نال جیویں رب دا حکم ہویا اونجی ہوئے گا، 21 پارہ ہے خدا آخر کو پڑھ کے دیکھو، جدوں اللہ کریم کی پاک بارگاہ چل کیتا نا تے رب نے قرآن دی 2 آیتاں نازل فرما چھڑیاں، میرے سرکار مدینہ دوران میرے اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک اگر دنیا دا مان چاہیے، رائج چاہیے، زینت چاہیے، آ جاؤ جنہ منگن کے میں دے دیا گا، لیکن نہ دوسری آیت وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جے مال منگن گیا تو دوسری چیز نہیں دیا، چیزاں 2 نے، یا ایک لین یا مال لے لین تے یا آمنہ دا نام لے لین، چیز ایک ملے گی 2 نہیں ملن گی، ایک گل کیتی نا مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت تخیری ہے اختیار والی، بندے کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، رب نے نبی دی بیویاں نو اختیار دے چھڑے، جو چیز مرضی لے، ایک گل کیتی نا جب عائشہ صدیقہ کہتیاں سونیا میں چیز من لئی، جیڑی لینی سی میں چن لئیے، میرے نبی نے فرمایا کی چنیا، فرمایا سونیا انج نہیں دسنا تواڈے کان وچ دساں تاکہ میں اپنی دساں باقی بیویاں اپنی دساں، میرے سرکار مدینہ دولہ میرے نبی نے فرمایا ایسا دسنا کی چنیا ہے، فرمایا تجنبی دار کے کرینے آپ نے تجنبی کی ایسا فرما دیا میں جس دل اندر عشق سما
جدوں یہ گلاں کیتیاں نا رب نے فرمایا سونے تہاڈی بیوی پاک ہے تہاڈی بیوی ادھروں بیویاں کو اجازت لے کے حجرہ پسند کیتا ادھروں ابو بکر نے نیڑے کیتا ہولی ہولی فرمایا نبی وہ ہوندا ہے تو دی شان یہ ہے جتھے نبی دا مثال ہوے اوتھے نبی دا دفن کیتا جاندا ہے لہذا جب میرا مثال ہو گیا کہ عائشہ دے حجرے وچ دفن کر دیا میرے نبی نے درس دے چھوڑیا جڑے اج بکواس کرتے ہیں میں عائشہ صدیقہ دے بارے انہوں نے میرے نبی نے ایک درس دے چھوڑیا کہ اگر محمد کریم کی قبیلت میں اگر تا صبح قیامت تک جس جگہ میں سرور پہنچ رہا وہ کوئی عام جگہ نہیں حجرہ عائشہ صدیقہ ہے وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ جتنے حضور کی قبیلت میں سرور پہنچ رہا آج جتنے جا کے سبز گنبد کر دے ہو نا یہ کوئی عام جگہ نہیں یہ ہوئے جری عائشہ میں صدیقہ دی ملکیت ہے یہ سرکار کا روزہ مبارک ہوتی ہے جتنے حجرہ عائشہ صدیقہ آج لوگوں نے کیوں تکلیف ہوتی ہے اتنے جاتے ہیں کیوں لڑتے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے جنازے پہ تیر چلے تاریخ میں یہ لکھا ہے جمل ہوئی تاریخ نو اگ لا دے جتھے حضور دے صحابہ تے حضور دی بیوی بھی توہین کی تھی اسائیں کو تاریخ نو منتے ہی کوئی اصل اللہ دا قرآن دیکھ لو یا حضور دا فرمان سرکار نے سکون کتھے پہنچیا جتھے آپ دی پاک بیوی دا حجرہ اعلیٰ حضرت نے بڑی ترجمانی کی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق وصال ہو گیا اما عائشہ صدیقہ حضور دے روزے تے جاندی اسن تے پردہ نہیں سکتا پھر حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہویا اما عائشہ صدیقہ جاندی اسن لیکن پردہ نہیں سکتا پھر جدو حضرت عمر دا وصال ہویا اما عائشہ جاندی اسن تے پردہ کر کے جاندی اسن اونچی آواز پردہ کر کے جاندی سن اے عائشہ صدیقہ نے درس دیتا ہے سانو کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے او قبراں وچ جا کے مردے نہیں بلکہ آندیاں نو دیکھ لیندے اونچی آواز اگر عمر دیکھ لیندے تو عمر تو حضرت عائشہ نے پردہ کیتا کیونکہ حضور تو نہیں کیتا حضور شوہر سے شوہر تو پردہ نہیں ہوندا ابو بکر صدیق نے کیتا اور بالغ کا پردہ نہیں ہوندا حضرت عمر نے پردہ کیتا کہ عمر دیکھ رہے ہیں لہذا عائشہ صدیقہ مومنہ جمع پردہ کر کے جاندیاں سن اور درس میں ہو گیا اللہ تعالی 15 میں وچ جا کے دیکھ رہے ہیں میں دسنا چاہنا اگر میرے نبی کا غلام عمر دیکھ رہا ہے تو عمر کا آقا کا نام ہوتا ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتا اچھی بات وہ درود و سلام نہیں سن سکتا غلامہ دا سینٹی چاہے دور ہے مدینے تو درود و سلام نہ پڑھو جی سرکار بھی سن دے پڑھنا بھی ہے جا کے روزہ مسلمان تے جا کے پڑھیا کرو دین دے واسطے اگاں لگدیاں لوکاں نو اج کنجریاں نچدیاں شادیاں دے کسے دی نماز وچ خلل نہیں آتا بے حیائی دے ڈرامے چلدے کسے نو کوئی غیرت نہیں آندی او تو نہیں پتا نماز دا وقت دے نال کنجریاں نچدیاں اے تے حیا تے انسان ختم ہو جاتی اگر حیا دی تو اس وقت جدوں درود و سلام پڑھیا جائے جدوں ملاد دی محفل کیتی جائے جدوں کوئی دین دی گل کیتی جائے نازی فلاں نو تعلیم دیندی ہے فلاں نو تعلیم دیندی ہے میں دسنا چاہنا اے جان ایک دفعہ ہی ملی ہے اگر حضور دے نام دا قربان ہو جائے گی تو اس تو بڑا کوئی سودا اور نہیں ہو سکتا اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ اگر حضور دے نام تے لنگر کھانا جان دے تے گردن کٹوانا نہیں جانے
اپنے پیٹ دے پتھر بننا بھی میرے نبی کی سنت ہے اچھی آواز تھکے دے کوئی نہیں تسی تقریر دا آغاز ہی ہو رہا ویسے اچھی آواز نہ بولے سبحان اللہ یہ عقائد سی جڑے آج کے لوگوں کو گمراہ کیتا جاتا سی عائشہ صدیقہ دے بارے میرے دوست قرآن کہتے ہیں مومنہ دی ماں تے ماں او دی ہوئے گی جڑا مومن ہوئے گا جڑا مومن ہی انہیں ماں کدو مرنا ہے حرامی کدی پیو ماں دا ادب نہیں کرتا ہوتا حلالی پتر کرتا اسام میں عائشہ صدیقہ نو اپنی ماں مندے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ قرآن فرماتے ہیں مومنہ دی ماں ہے عائشہ صدیقہ تے ساریاں بیویاں مومنہ دی ماما نے نبی دی بیویاں کسے ایک دے بارے بھی اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہویا تے ایمان ختم ایمان ختم ہے پھر اگر ایک دے بارے بھی عقیدہ ٹھیک نہ ہویا لہذا میرے دوست آج اما عائشہ صدیقہ کی شان میں تشکیل کرو اور نال حضور کے صحابہ کی شان میں منو اور نال حضور کی آپ کی شان میں منو اور جب دین کے کھڑے ہونے کا وقت آئے نا پھر کھڑے بھی ہونا چاہیے جس دین میں سارے رشتے کا مفہوم شیخ ابی طالب میرے نبی اپنے بچیاں بیٹیاں سیدہ فاطمہ نے درختاں دے پتے کھوا کرے اس دین واسطے درختاں دے پتے میرے نبی نے کھوائے میں دسنا چاہنا جڑا نبی اپنے بچیاں نو جڑا کائنات کا مالک بن کے آیا اس دین واسطے درختاں دے پتے کھوائے تو دین پھیلانا نہیں چھوڑیا اس رب کے سامنے سارے کرامت تین ٹائم کا کھانا پکڑا تین ٹائم کا کھا کے بھی اس کو حلال نہ کریے جب پھر کا مطلب آ جائے تو شاید ہو جائے میرے دوست اگلا تو سے چل نہیں ہوگی دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہوگا سارا سرمان ہوگا یا پھر سر ہوگا یہ نہ ہوئے جیدنا لگی گلی دو دن آلے چلی ایمان ہی نہیں دیکھتا دقیقہ بھی نہیں دیکھتا اسی اگر عائشہ صدیقہ نے مننے ہیں اسے طریقے بھی مننے ہیں اسی مننے ہیں تو اللہ کا قرآن کا مننے ہیں کیونکہ اللہ کی دامنی تو اللہ کی طہارت میں آیتا اللہ نے اپنے قرآن کے وچ نازل فرمایا آخری شیخ بننا اعلیٰ حضرت قرآن ختم محبت نہ بولے سبحان اللہ اسے بے دین کوئی اعتراض ہو کے گفتگو میں کوئی بھی سوال کر سکتا بات نہیں کر سکتا تقید ذمہ دار ہے کہ نفرت ذمہ دار ہے جو گفتگو کی قرآن و حدیث سے مطابق کی ہے باہر جا کر یہ نہ کہ آپ فلاں چیز غلط سے فلاں غلط سے قرآن کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن کا آج جا کے ہمیں ہر بندے شیر بن جاتا جنہیں کوئی قرآن وغیرہ کا حقیقت کے نام سامنے جا کے گیا کرے الحمدللہ میں غوث پاک کے لنگر کے بڑھنے والے نے آج بھی جواب دینے والے آدم نے جگہ تک رہی ہے کا میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اہل اسلام سن کے میں عائشہ صدیقہ کے بارے میں بیان کروں تو عائشہ صدیقہ کی شان ہے جو قرآن میں بیان